پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہری دور کے دو عظیم ستاروں شبنم اور زیبا محمد علی کا موازنہ کرنا ایک دلچسپ اور جذباتی سفر ہے۔ دونوں نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں لالی ووڈ کو چمکایا، ہزاروں فلموں میں کام کیا اور لاکھوں دلوں پر راج کیا۔ شبنم، جن کا اصل نام جرنا باسک تھا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے 28 سال تک رومانوی ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ زیبا، جن کا اصل نام شاہین بانو تھا، بھارتی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آئیں اور محمد علی کے ساتھ ایک مشہور اسکرین جوڑا بنی۔ دونوں کی اداکاری، خوبصورتی اور جد و جہد نے انہیں امر کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون بہتر تھی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ شبنم 17 اگست 1946 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان فلموں سے جڑا ہوا تھا اور وہ بچپن سے ہی اداکاری کی طرف مائل تھیں۔ 1960 کی دہائی میں بنگالی فلموں میں کام شروع کیا، جہاں ان کی پہلی بڑی فلم برہان الدین تھی۔ 1968 میں وہ ویسٹ پاکستان آئیں اور وحید مراد نے انہیں فلم سمندر میں لانچ کیا، جو ایک بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس کے بعد شبنم نے 170 سے زیادہ فلمیں کیں، جن میں 152 اردو، 14 بنگالی اور 4 پنجابی شامل ہیں۔ ان کا آن اسکرین جوڑا ندیم کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول تھا اور ان کی گلوکاری بھی کمال کی تھی۔ شبنم نے 13 نگار ایوارڈ جیتے، جو کسی بھی اداکارہ کے لیے سب سے زیادہ ہیں۔ وہ 1970 کی دہائی میں نمبر 1 ہیروئن تھیں اور 1980 کی دہائی تک راج کرتی رہیں۔ ان کی شادی مشہور موسیقار روبن گھوش سے ہوئی، جن کے ساتھ ان کا بیٹا رونی ہے۔ 1990 کی دہائی میں وہ بنگلہ دیش واپس چلی گئی، مگر 2012 میں پاکستان آ کر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کی واپسی کی وجہ ذاتی تکلیف تھی، جس پر آگے بات ہوگی۔ شبنم کی اداکاری سادہ، جذباتی اور قدرتی تھی، جو عام لوگوں کو چھو لیتی تھی۔ زیبا 10 ستمبر 1945 کو امبالہ، پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ 3 سال کی عمر میں خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئیں اور کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے فلمی کیریئر 1962 میں چراغ جلتا رہا سے شروع ہوا، جو ان کی پہلی ڈیبیو فلم تھی اور محمد علی کے ساتھ پہلا اشتراک تھا۔ اس فلم کو فاطمہ جناح نے انعقاد کیا، مگر یہ بہت بڑی ہٹ نہ ہوئی۔ زیبا نے 1966 میں ارمان سے شہرت کی بلندی چھوئی، جو پاکستان کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم تھی۔ وحید مراد کے ساتھ ان کا جوڑا بھی مشہور ہوا اور انہوں نے جوش، جاگ اٹھا انسان جیسی فلمیں کیں۔ زیبا کی شادی 1966 میں محمد علی سے ہوئی، جو ان کی پہلی فلم کے سیٹ پر ملی تھیں۔ دونوں نے 300 سے زیادہ فلمیں مل کر کیں، جن میں آگ، دھویں کی لکیر، ملکہ، محل اور انسان اور آدمی جیسی بلاک بسٹر شامل ہیں۔ زیبا نے نگار ایوارڈ برائے بیسٹ ایکٹریس 3 بار جیتا۔ زیبا کی اداکاری کلاسیکل، رومانوی اور گھریلو کرداروں والی تھی، جو خاندانی فلمیں بناتی تھی۔ محمد علی کی موت 2006 میں ہونے کے بعد زیبا نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دونوں عظیم تھیں، مگر اعداد و شمار اور اثر و رسوخ سے شبنم قدرے آگے نظر آتی ہیں۔ شبنم نے 170 فلمیں کیں، 13 نگار ایوارڈ جیتے اور 28 سال تک لیڈ رول نبھایا، جو عالمی سطح پر ایک مثال ہے۔ ان کی فلمیں رومانس، ڈرامہ اور میوزیکلز پر مبنی تھیں، جو عوام کی پسند تھیں۔ زیبا کی فلمیں 100 سے زیادہ تھیں، 3 نگار ایوارڈز، مگر ان کا فوکس محمد علی کے ساتھ جوڑے پر تھا، جو انہیں ایک خاص شناخت دیتا تھا۔ زیبا کی خوبصورتی کلاسی اور نرم تھی، جبکہ شبنم کی توانائی اور گلوکاری نے انہیں ورسٹائل بنایا۔ عوامی سروے میں دونوں کو ٹاپ ہیروئنز میں شمار کیا جاتا ہے، مگر شبنم کو لازوال ہیروئن کہا جاتا ہے۔ زیبا کی فلمیں خاندانی تھیمز والی تھیں، جبکہ شبنم کی مزیدار اور جذباتی۔ دونوں کی زندگیوں میں جدوجہد اور غم کی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ مئی 1978 کو لاہور کے گلبرگ میں شبنم
के घर पर 5 मुसल्लह लोगों ने डकैती डाली। उन्होंने 1 लाख रुपए नकद, जेवर और घरेलू सामान लूट लिया। मगर सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन्होंने शबनम को उनके शौहर रोबन गोश और बेटे रोनी के सामने गैंग रेप किया। मुलजमों में मोहम्मद फारूक बंदियाल, पंजाब के खुशाब ज़िला का पॉलिटिशियन और उसके साथी शामिल थे। शबनम ने 7 नामजद मुलजमान के नाम लिए मगर इंसाफ ना मिला। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट ने मुलजमों को मौत की सज़ा सुनाई जो बाद में लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल गई। रोबन और शबनम ने माफ़ी दी मगर सियासत के असर रसूख की वजह से केस कमज़ोर हो गया। इस सदमे ने शबनम को तोड़ दिया। 1971 में बांग्लादेश की तकसीम के बाद वो वापस जाना चाहती थी मगर लॉलीवुड ने वजीर खारजा को लिख कर रोक लिया कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगी। 1990 की दहाई में वो लंदन गईं, फिर ढाका वापस आ गईं। 2017 में शौहर की मौत के बाद पाकिस्तान आईं और फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करने की पेशकश की। 2024 में डॉक्टर उमर आदिल ने यूट्यूब शो में शबनम पर इल्ज़ाम लगाया कि घर में कमार खाना चल रहा था जो इस वाक़ये की वजह बना, मगर अवाम ने इसकी मज़म्मत की और शबनम को सपोर्ट किया। ज़ेबा की ज़िंदगी निस्बतन पुरअमन रही मगर उनके ख़ानदान की हिजरत और पहली शादी चैलेंजेस थी। मोहम्मद अली से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में सिर्फ अली के साथ काम किया जो एक रोमानवी फ़ैसला था मगर प्रोफेशनल तौर पर महदूद कर दिया। 1989 में उन्होंने भारतीय फिल्म क्लार्क में काम किया। मोहम्मद अली की मौत ने उनको तोड़ दिया। 2021 में उन्होंने कहा कि अली बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। सियासी तौर पर अली ज़ेब जोड़ा हर हुकूमत से जुड़ा रहा। जैसे नवाज शरीफ की काबीना में अली कल्चरल मिनिस्टर थे। ज़ेबा को 2016 में हिलाले इम्तियाज़ मिला। इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।